الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه الآخر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، آج کی اس مجلس مبارکہ میں ہم تیمم کے مسائل کو فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ جو ان کی جو فتاوی ہے، اس کتاب سے جو ہے آپ کے سامنے جلد نمبر 3 سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ کتاب سوال اور جواب کی شکل میں ہے، اسی لیے ہم آپ کے سامنے سوال پڑھیں گے، پھر اس کا جواب آپ کو سنائیں گے۔ تو تیمم کن حالات میں جائز ہے؟ تیمم کہتے ہیں پہلی بات پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اس کو چہرے اور دونوں ہاتھوں اور اسی طرح سے دونوں پیروں پر مل لینے کو نام تیمم ہے۔ جب پانی نہ ملے، دشمن کا خوف ہو یا شدید مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں تیمم کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو پہلا مسئلہ سوال 110 نمبر مسئلہ ہے، سوال نمبر ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ تیمم کن حالات میں جائز ہے؟ آج کل تھوڑی سی کمزوری اور بیماری پر تیمم کا رواج نوجوان مردوں اور عورتوں میں پڑ گیا ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔ تو تو اس کا جواب یوں مرحمت فرماتے ہیں کہ تیمم کی اجازت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ پانی دستیاب نہ ہو، یا دستیاب تو ہو لیکن ایسا شدید عذر ہو کہ پانی کے استعمال سے جان یا اعضاء کے مفلوج ہو جانے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ بری بنا معمولی بیماری اور تھوڑی سی کمزوری کی بنا پر تیمم کرنا کسی بھی مرد و عورت کے لیے جائز اور معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قول پیش کرتے کہ عن الحسن و ابن سیرین انہما قال لا یتیمم مارجا ان یقدر علی الماء فی الوقت، مصنف ابن ابی شیبہ الطہارہ، باب من قال لا تیمم مارجا ان یقدر علی الماء، یہ صفحہ نمبر 2 اور 191، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191 رقم 1412 ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کو لائے ہیں کہ ان عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ قال احترمت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل۔ تو یہ لمبی حدیث ہے اور اس کا بھی ترجمہ انہوں نے سنن ابی داؤد الطہارہ باب اذا خاف الجنوب البرد اس میں دیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 اور رقم 334 پر ہے۔ اسی طرح اس کی ایک دوسری دلیل شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395 سے 398 تک ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شدید جب تک مرض لاحق نہ ہو اس وقت تک، یا پھر دشمن کا اتنا خوف ہو کہ اگر آپ دشمن کے سامنے جا کر تیمم کریں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورتوں میں تیمم کو گویا یا پانی نہ ملے دور دراز تلاش کرنے پر بھی، تو ان 3 ہی صورتوں میں تیمم کرنا گویا جائز قرار دیا گیا۔ اسی طرح ٹھنڈک یا شدت مرض کی وجہ سے تیمم کرنا، تو اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص واقعتاً اتنا کمزور ہے کہ کسی بھی طرح غسل کرنے میں اسے مزید بیمار ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کی گنجائش ہے۔ اس تیمم سے وہ نماز، تلاوت اور دیگر عبادات ادا کر سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے جس کو اگر تیمم نہ کرے اور پانی استعمال کرے تو شدید بیمار اور کمزور ہو جائے، اب وہ تیمم کر نماز، قرآن تلاوت، ذکر و عبادات کر سکتا ہے۔ اور اس کی بھی وہی حدیث بیان کی گئی ہے جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک رات میں بڑی ٹھنڈی تھی اور اس رات میں ذات السلاسل کے موقع پر، اور اس وقت میں وہ احتلام سے ہو گئے اور ان کو بھاری گزرا کہ وہ ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ نماز پڑھیں،
تو انہوں نے تیمم کی اور تیمم کر کر انہوں نے نماز پڑھائی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھائی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کا یہ ارشاد یقول کہتے ہوئے سنا ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے جانوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ تو فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جب شدید جان کا خطرہ ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہو تو با احتلام بھی ہو جائے تو تیمم آپ کر لیں، غسل نہ بھی کریں اور اس سے نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے محض سردی سے بچاؤ کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا، صرف سردی سے بچاؤ کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سردی سے سخت مرض یا ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو تو وضو پر قدرت ہونے کے باوجود محض سردی کے خوف سے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ مذکورہ بزرگ کی بات صحیح اور معتبر نہیں ہے، البتہ سردی سے بچنے کے لیے گرم پانی سے وضو کر لے۔ نیز مذکورہ صورت میں تیمم سے پڑھی گئی نمازوں کا اعادہ لازم ہے، یعنی کہ ایک شخص نے صرف ٹھنڈی سے بچنے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھی تو ایسے شخص کی نماز گویا قابل قبول نہیں ہے، اس کو لوٹانی پڑے گی۔ یہ رد المختار علی الدار المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 میں یہ جو ہے لکھی گئی ہے عربی عبارت۔ اسی طرح تیمم کر کے نماز پڑھنے والے کو پورا ثواب ملے گا یا آدھا؟ تو اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں کہ صورت مسئولہ میں تیمم کر کے نماز پڑھنے والے کو پورا ثواب ملے گا، اس لیے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم وضو کا بدل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، مائدہ پارہ نمبر 6، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ اسی طرح عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت تربتها لنا طہورا اذا لم نجد الماء، یعنی الارض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مٹی بنا دی گئی ہم لوگوں کے لیے پاک جب تک کہ نہ پائے پانی ہم، یعنی زمین پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1444 اور رقم نمبر 1662 دار القطب العلمیہ بیروت، کہ جب پانی نہ پائے تو زمین کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پاک بنایا ہے۔ اسی طرح ان ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصعید الطیب طہور ما لم یعجد الماء ولو الى 10 حجج، کہ 10 سالوں تک بھی کوئی اگر پانی نہ پائے تو پاک مٹی ہی سے وہ تیمم کر کے نماز ما لم یوجد الماء ولو الى 10 حجج، وہ الصعید الطیب الطہور، کہ پاک مٹی یہ پاک ہے، اور اگر وہ پانی نہ پائے 10 سالوں تک بھی فَإِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بِشَرْطَكِ، اس طرح کے الفاظ کچھ ہے، آخری الفاظ میں مجھے شک ہے کہ اگر وہ غالباً یہ ہے کہ اگر وہ پانی پا لے تو وہ پانی کو جب پائے تو وہ وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح تیمم کا مسنون طریقہ، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کر کے دونوں ہتھیلیاں مٹی پر مار کر پورے چہرے پر پھیر لیا جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہتھیلیاں مٹی یا غبار پر مار کر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک پھیر لے جائیں۔ اگر انگوٹھی وغیرہ پہن رکھی ہو تو اس کو اتار دیا جائے یا آگے پیچھے کر لی جائے، یہ مسنون طریقہ تیمم کا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الطہارہ باب کیف التیمم۔ اسی طرح قضا فی المستدرک علی الصحیحین للحاکم ابی عبداللہ عن ابن عمر مرفوعا۔ اسی طرح سیمنٹ فرش کے نجاست سے خشک ہونے کے بعد اس پر تیمم اور نماز کا حکم، جو سیمنٹ ہوتا ہے اگر وہ
فرش کے نجاست سے خشک ہونے کے بعد، فرش پر جو نجاست ہوتی ہے اس سے وہ خشک ہو جائے تو اس کے بعد تیمم اور نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس خشک فرش پر نماز تو پڑھی جا سکتی ہے مگر اس سے تیمم درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں چونکہ گندگی ملی ہوئی تھی اور اب وہ خشک ہو چکی ہے، لیکن تیمم کا شمار مٹی سے ہے تو اس لیے اس پر تیمم کرنا درست نہیں، لیکن چونکہ اب وہ خشک ہو چکی ہے تو اس پر نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابو ذر غفاری سنن کبریٰ میں یہ حدیث ہے کہ الصعید الطیب وضوء المسلم، کہ پاک مٹی یہ مسلمان کا وضو ہے۔ اسی طرح ٹائل پر تیمم کرنا، ایک ٹائل ہے اس پر تیمم کرنا، تو ٹائل میں استعمال ہونے والا مسالہ زمین ہی کی جن سے ہوتا ہے، اس پر پینٹ وغیرہ کی کوئی چیز رنگ کے طور پر نہیں لگائی جاتی، لہٰذا ایسے ٹائل پر تیمم درست ہے اگرچہ وہ چکنا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مٹی کے وہ برتن جن پر اوپر سے پینٹ کر دیا گیا ہو اور وہ دیواریں جن پر پینٹ ہو، ان پر گرد و غبار کے بغیر تیمم درست نہ ہوگا۔ اب ٹائل ہے، چونکہ ٹائل بھی مٹی ہی سے بنی ہوتی ہے، اس پر بھی تیمم درست ہے، ہاں البتہ ان پر پینٹ نہ کیا گیا ہو، اگر ان پر پینٹ کیا گیا ہو تو اب تیمم درست نہیں، اور اسی طرح سے جو ہے اگر پینٹ کرنے کے بعد ان پر گرد و غبار آ گیا ہو تو اس گرد و غبار سے یہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وبالحجر علیہ غبار او لم یکن بان کان مغسولا او املس، یہ لفتاوی الہندیہ ہے۔ اسی طرح شامی جلد نمبر 1368 بیروت کی کتاب شدہ میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ پتھر کے کوئلے پر تیمم کرنا، جو کوئلہ زمین میں کان سے نکالا جاتا ہے وہ دراصل ایک قسم کا پتھر ہے اور زمین کی جنس میں سے ہے، لہٰذا اس پر تیمم کرنا درست ہے، حتیٰ کہ اگر اسے جلا دیا جائے تو اس کی راکھ پر بھی تیمم کرنا درست ہوگا۔ یہ فتاوی حقانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 609 پر ہے کہ کوئلہ چونکہ زمین سے ہی نکلتا ہے، زمین کا ایک پتھر ہے، تو اس پر تیمم درست ہے، اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ پر بھی تیمم گویا درست ہے۔ سرما والے پتھر پر تیمم، سرمے کا پتھر بھی زمین کی جنس میں داخل ہے، لہٰذا اس پتھر پر یا اس سے بنائے گئے سرمے پر تیمم کرنا درست ہوگا، یعنی کہ جو سرمے کے لیے پتھر استعمال ہوتا ہے اس سے بھی تیمم کرنا گویا درست ہوا۔ چونے کی کلی والی دیوار پر تیمم کرنا، یعنی ایسی دیوار جس کو چونے سے بنا دیا گیا ہو، تو چونا بھی زمین کی جنس سے ہے، لہٰذا چونے کی کلی والی دیوار پر تیمم کرنا بہرحال جائز ہے، چاہے اس پہ گرد و غبار ہو یا نہ ہو۔ یا الدار المختار مع الشامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 406 زکریا میں یہ منقول بات ہے۔ اسی طرح معذورین کے احکام، جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں اس کی پاکی کا حکم، اس کے پہلے تو تیمم کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے، اب معذورین کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں اس کی پاکی کا حکم، کہ اگر پیشاب کا قطرہ آنے کا یقین ہو جائے تو کپڑا اور بدن پاک کر کے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے، اور اگر قطرات اس کثرت سے آتے ہوں کہ وہ معذور کی حد میں شامل ہو گیا ہو تو ایسے شخص کے لیے کچھ رخصت ہے، یعنی کہ مسلسل وہ پیشاب بیٹھ کر آنے کے باوجود بھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد یا پھر تھوڑی دیر کے مسلسل اس کو 1-2 قطرے آتے ہی رہتے ہوں تو اب وہ معذور سمجھا جائے گا، اس لیے وہ اپنا حال کسی ماہر عالم یا مفتی سے زبانی بیان کر کے اس کے مشورے پر عمل کرے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 216، ڈھابیل فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285 میں یہ منقول ہے۔ اسی طرح قطرے کا مریض پیشاب گاہ میں روئی کس طرح رکھے، یعنی پیشاب گاہ میں روئی کس طرح رکھے جو مسلسل قطرے آنے کا مریض ہو۔ فقہا نے سوراخ میں روئی رکھنے کی جو بات کہی ہے اس کی شکل یہ ہے کہ روئی کی باریک بتی بنا کر سوراخ میں داخل کی جائے، اوپر سے روئی لپیٹنا مراد نہیں ہے،
البتہ روزے دار کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بتی داخل نہ کرے، یقیناً کہ جو شرمگاہ ہوتی ہے جس سے پیشاب آتا ہے اس کے جو سوراخ ہوتا ہے اس میں روئی کی بتی داخل کرے تاکہ پیشاب اس میں جذب ہوا کرے۔ البتہ جو روزے دار ہے اس کے لیے ایسا کرنا گویا درست نہیں ہے۔ اسی طرح پیشاب نکل جانے پر ٹیشو پیپر استعمال کرنا۔ پیشاب اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اسے پانی سے دھونا ضروری ہے، لیکن پیشاب کی کثرت کی وجہ سے بار بار پانی استعمال کرنے کے بجائے ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیا کریں، اور جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پانی استعمال کر لیا کریں، کیونکہ پیشاب اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اسے پانی سے دھونا ضروری ہے، لیکن پیشاب کی کثرت ہو بار بار پانی استعمال کرنے کی بجائے ٹیشو پیپر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معذور کے لیے پیشاب کی چھینٹیں ڈھیلے سے صاف کرنا، کہ ایک آدمی معذور ہے تو پیشاب کی چھینٹیں ڈھیلے سے کیا وہ صاف کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کو ضعیف اور پیرانہ سالی کی وجہ سے پلنگ پر ہی بیٹھ کر ڈبے میں پیشاب کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار فوتوں یا ٹانگ پر چھینٹیں آ جاتی ہیں، دھونا بھی دشوار ہے، اس لیے ڈھیلے سے خشک کر کے تیمم سے نماز پڑھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بڑا استنجا پانی سے کر لیتا ہوں اور چھوٹا استنجا ڈھیلے سے کر لیتا ہوں، پانی سے ہر وقت استنجا نہیں کر سکتا۔ اس مجبوری میں پیشاب کی چھینٹیں ڈھیلے سے خشک کر کے تیمم سے نماز پڑھنی درست ہے، جبکہ وہ بیڈ پر مریض ہو اور بار بار پیشاب کے لیے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو ایسے آدمی کے لیے ڈھیلے کا استعمال کرنا اور تیمم کر کے نماز پڑھنا درست قرار دیا گیا۔ اسی طرح حشفہ کے 3/4 حصے پر پیشاب لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ صرف پیشاب کیا کپڑے سے استنجا کیا، پیشاب اپنے راستے سے منہ سے آگے حشفہ پر 3/4 رقبہ پر پھیلایا، کیا یہ رقبہ 1 درہم سے زیادہ ہے یا کم؟ تو جواب یہ کہ عام طور پر حشفہ کے 3/4 حصے پر پھیلے ہوئے پیشاب کی مقدار لمبائی چوڑائی میں 1 درہم کے بقدر ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جب اس مقدار میں پیشاب پھیل جائے تو پانی سے استنجا کیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاد الصلاة من قدر الدرہم من الدم، کہ 1 درہم سے زیادہ اگر خون بہہ جائے تو وہ ایسا آدمی اپنے نماز کو لوٹا لے۔ یہ سنن دارقطنی میں حدیث ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے ایام حیض میں صرف 2 دن خون آنا۔ حیض تو وہ خون ہے جو عورتوں کو ماہواری آتا ہے بچہ وہ حاملہ ہونے سے پہلے، اور نفاس تو وہ خون ہے جو وضع حمل کے بعد عورت کو آتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے ایام حیض میں صرف 2 دن خون آنا، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مسئولہ صورت میں حنفیہ کے عام اصول کے اعتبار سے تو اس کا یہ خون حیض کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی مدت 3 روز سے کم ہے، لیکن جب ہم نے تجربہ کار خاتون ڈاکٹرنی سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ خون کی کمی کی وجہ سے اسے اتنے قلیل زمانے تک بھی حیض کا خون آ سکتا ہے، اور اسی دوران ولادت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ نیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں 3 دن سے کم یعنی 1-2 روز بھی حیض آ سکتا ہے، لہٰذا مذکورہ عورت کے لیے ضرورت کی بنا پر یہ گنجائش ہے کہ وہ مذہب شافعی کے مطابق اپنے خون آنے کے زمانے میں نماز نہ پڑھا کرے، اور جو نمازیں ان ایام میں اس نے نہیں پڑھی ہیں ان کی قضا بھی اس پر لازم نہ ہوگی، تاہم اس بارے میں دیگر علماء سے بھی تحقیق کر لی جائے۔ دیکھیں یہاں پر ایک عورت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے جس کو 3 دن سے کم خون آتا ہے۔ احناف کا مسلک تو یہ ہے کہ 3 دن سے کم اگر مدت ہو خون کے آنے کی تو وہ حیض میں شمار نہیں ہوگا،
بلکہ وہ یوں ہی بیماری کا خون ہے، لیکن ڈاکٹرنی نے یہ بتایا کہ اس عورت کے اندر خون ہی کم ہے اور اس کی وجہ سے اس کو خون بہت کم آتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں 3 دن سے کم یعنی 1-2 روز بھی حیض آ سکتا ہے۔ تو اب احناف کے مفتیان کرام نے اس عورت کے لیے امام شافعی کے فتوے پر بھی عمل کرنے کی گنجائش دی ہے۔ تو یہ ان عالموں کے لیے سبق ہے کہ اپنے اسلاف کا سبق پڑھیں، اپنے اسلاف کے قاعدے پر چلیں، کہ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ حنفیہ کے مذہب سے عدول کرتے ہوئے امام شافعی کی رائے کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف کسی پر جو ہے وہ بغیر اس کے احوال کے تحقیق کیے ہوئے اور اس پر احناف کے مذہب کو صرف تھوپنا اپنی ذاتی مفاد کے لیے، یہ دینداری نہیں بلکہ جو ہے وہ ایک عناد پرستی ہے، اپنا علم کا دکھانا ہے، جھوٹلا ڈھکوسلا ہے۔ اسی طرح صبح خون بند ہو جائے تو شام تک غسل کا انتظار کرنا۔ دیکھیں، جب خون عادت کے موافق بند ہو جائے تو نماز کے وقت کے اندر اندر غسل کر کے نماز شروع کر دے، صبح سے شام تک انتظار نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگی اور پاکی کے وقت میں گزری نمازوں کی قضا بھی لازم ہوگی۔ یعنی کہ ایک عورت کو حیض کا خون آتا رہا اور صبح اس کو خون بند ہو گیا، تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ شام تک انتظار کرے کہ خون آئے یا نہ آئے۔ دیکھیں، جب اس کے کلی طور پہ یقین ہو گیا کہ اب خون آنا بند ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، غسل کر کر نمازیں شروع کر دے، اور اگر وہ شام تک انتظار کرے گی تو جتنا عرصہ اس نے گزارا اور جتنی نمازیں گزری اس کو لوٹانا ہوگا، اب وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اذا طہرت فی وقت الصلاة صلت تلك الصلاة فلا تصلی غیرہا، جب پاک ہو جائے فی وقت صلاۃ، نماز کے وقت میں، صلت تلك الصلاة، وہ اس وقت کی نماز پڑھے، ولا تصلی غیرہا، اس کے علاوہ غیر کی نماز نہ پڑھے، یعنی اس کے پہلے جو حیض کی حالت میں جو نمازیں گزری ہے وہ نمازیں تو نہ پڑھے، لیکن جو پاک ہو گئی ہے تو اب جو وقت سامنے آ گیا وہ وقت کی نماز وہ عورت کو چاہیے کہ پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح ان عبد الرحمن بن غنم اخبرہ قال سألت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن الحائض تطہر قبل غروب الشمس بقلیل، کہ ایک حائضہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ پاک ہو گئی غروب شمس سے تھوڑی دیر پہلے، قال تصلی العصر، تو فرمایا کہ اس کو عصر کی نماز لوٹانی پڑے گی، اس لیے کہ غروب شمس سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ پاک ہو گئی تب اس پر ضروری تھا کہ وہ غسل کر کے عصر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لے۔ اسی طرح سے قلت قبل ذهاب الشفق قال تصلی الصبح، تو فرمایا گیا کہ شفق کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی اگر عورت پاک ہو جائے، ابھی صبح کا وقت باقی تھا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ غسل کر کر صبح کی نماز پڑھ لے۔ ہکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نعلم، کہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کرتے تاکہ ہم جان لیں۔ یہ سنن دارقطنی کتاب الحیض باب ما یلزم المرأة من الصلاة اذا طہرت من الحیض میں یہ مسئلہ منقول ہے۔ اسی طرح دوسرے حوالے جات بھی اس کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح غسل کے بعد ایک دن نماز پڑھ لی پھر خون آ گیا، یعنی ایک عورت نے غسل کر لیا پھر اس نے نماز پڑھی لیکن پھر خون آ گیا، تو اگر سابقہ عادت ختم ہونے کے بعد غسل کیا پھر اکثر مدت حیض یعنی 10 دن کے اندر اندر دوبارہ حیض آ گیا تو یہ سب زمانہ حیض ہی کا شمار ہوگا، اور اس دوران جو نمازیں پڑھی گئی وہ معتبر نہ ہوگی اور ان کی قضا لازم ہوگی۔ دیکھیں، 10 دن کے اندر اندر تک جو عورت کے حیض کا ایام زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، تو وہ اس کے اندر اندر اگر اس نے یہ شمار کیا کہ میں پاک ہو گئی اور پھر خون آ گیا اور پاک ہوئی سمجھ کر اس نے نماز پڑھی لیکن پھر خون آیا، تو اب اس کو اس نماز کی قضا اس پر لازم آئے گی، اور جو اس نے نمازیں پڑھی وہ معتبر نہیں ہوگی۔ یہ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 38 پر بھی
یہ اسی طرح منقول ہے۔ اسی طرح دینی کتابوں کا بستہ ہاتھ میں پکڑنے کی حالت میں ماہواری شروع ہو گئی، کہ دینی کتابوں کا بستہ جو بیگ جسے کہتے ہیں اس میں ہاتھ میں پکڑنے کی حالت میں ماہواری شروع ہو گئی۔ تو جس بستے کے اندر قرآن پاک رکھا ہو اس کو اوپر سے پکڑنا عورت کے لیے ایام مخصوصہ میں درست ہے، اس لیے کہ یہ بستہ خارجی غلاف کے حکم میں ہے، لہٰذا اگر مدرسے آنے جانے کے دوران مذکورہ صورت پیش آ جائے تو بستہ سنبھالے رہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، چونکہ وہ بیگ ایک باہری چیز ہے، قرآن یا یہ دینی کتب اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور وہ باہر کی چیز کو پکڑ رہی ہے، تو ایسی حالت میں اگر اس کا خون شروع ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اذان کے بعد عورت کو حیض آ گیا تو اذان کے بعد کوئی عورت حائضہ ہو جائے تو اس نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اذان کے بعد اس کو حیض تو آیا لیکن فوراً جو ہے اس نماز کی قضا اس پر لازم نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے طہر متخلل کا حکم، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کے سامنے سوال ہی پڑھ دیتا ہوں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں، کہ طہر متخلل کے بارے میں امام صاحب سے کئی روایتیں ہیں۔ مثلا امام ابو یوسف کی روایت یہ ہے کہ اگر طہر ناقص کو دونوں طرف سے خون گھیرے ہوئے ہو، خواہ ایک دن ہو یا زیادہ، نیز 10 دن کے اندر ہو یا باہر، تو طہر متخلل حیض ہوگا۔ اس پر 2 اشکال وارد ہوتے ہیں۔ اولاً یہ کہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے تو طہر کی اس مدت میں حیض نہیں آ سکتا، پھر اس کو حیض کیوں کر شمار کیا جاتا ہے؟ ثانیاً یہ کہ حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے، یہاں اس سے زائد دن حیض شمار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ جو طہر 3 روز یا زیادہ کا ہوگا وہ فاصل رہے گا اور کم ہو تو حیض، جبکہ مسلمہ قاعدہ ہے اقل الطہر 15، پھر یہاں 3 دن طہر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ مرحمت فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدت طہر 15 یعنی پاکی کے دن 15 دن کے اندر طہر کی ابتدائی اور انتہائی میں عورت کو خون آئے تو یہ وقفے کے درمیانی مدت بھی خون جاری رہنے کی مانی جائے گی۔ اب اگر وہ مبتدائی ہے تو ابتدائی 10 دن حیض شمار ہوں گے جن میں وہ نماز ترک کرے گی، اور 10 دن کے بعد کے ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے، یعنی کہ پاکی کے زمانے میں شروع ہی میں، یعنی ابھی پاکی کا زمانہ اس کا شروع ہوا تھا، حیض کے ختم ہونے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ خون آنے لگ گئے، تو اگر ابتدائی ہے تو وہ 10 دن کے اندر ابتدائی ہے تو وہ ابتدائی شمار ہوں گے اور حیض ہی کا خون سمجھا جائے گا۔ 10 دن کے بعد اگر یہ خون آ رہا ہے انتہائی ہے تو اب یہ استحاضہ کے شمار ہوں گے اور اس میں نماز وہ ترک نہیں کرے گی، جن میں وہ نماز پڑھتی رہے گی، اور اگر معتادہ اس صورت سے دوچار ہو تو اس کے ایام عادت حیض میں شمار ہوں گے اور باقی ماندہ میں وہ مستحاضہ کہلائے گی۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیں تو آپ کے دونوں اشکالات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ پہلا اشکال اس وجہ سے کہ یہاں 10 دن یا ایام عادت پر حیض ختم ہو کر استحاضہ شروع ہو گیا ہے، اب دوسرا حیض اقل مدت طہر یعنی 15 دن سے کم میں ماننا لازم نہ آئے گا۔ دوسرا اشکال اس لیے کہ یہاں ایام حیض سے زیادہ ایک دن بھی حیض میں شمار نہیں کیا جا رہا ہے، لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت اصول مقررہ کے منافی نہیں ہے۔ اصل میں غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے دم متولی کو تسلسل حیض کے معنی پر لکھا ہے، حالانکہ یہاں دم متولی سے محض خون کا جاری رہنا مراد ہے اور اس میں حیض اور استحاضہ کے احکام الگ الگ ہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بہتر ہے جو ہے آپ ماہر مفتی سے اس بات کو معلوم کر لیں۔ اسی طرح
15 دن سے کم 15 دن سے کم پاکی رہنا۔ پاکی کے ایام کی کم سے کم مقدار 15 دن ہے، اور مذکورہ صورت میں چونکہ صرف 13 دن کے بعد دوبارہ خون کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ان 13 دنوں کو 2 حیضوں کے درمیان حد فاصل نہیں مانا جائے گا، اور آئندہ 22-23 دن اس کے حسب عادت طہر شمار ہوں گے، اور حکم یہ ہوگا کہ شروع میں 4 دن کے بعد مزید 2 دن عادت کے مطابق حیض کے سمجھے جائیں گے، اور اس کے بعد کے سب ایام استحاضہ میں شامل ہوں گے، اور استحاضہ کے دوران جبکہ خون جاری رہے پھر بھی نماز، روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت سب کام انجام دینا درست ہوگا۔ اسی طرح عادت سے پہلے خون بند ہو گیا، اگر 5 دن خون آنے کی عادت تھی اور اتفاق سے کسی مہینے میں 4 ہی دن خون آ کر بند ہو گیا، تو ایسی صورت میں خون بند ہونے کے بعد نماز کے آخری وقت میں غسل کر کے نماز پڑھنا، اور اگر رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ رکھنا احتیاطاً فرض ہے، لیکن 5 دن مکمل ہونے سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ یہ ایک عورت کے معمول خون آنے کی عادت 5 دن کی ہے، 1 مہینہ اس کو 4 دن کے بعد خون آنا بند ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے اور پھر وہ غسل کر کر نماز پڑھے، اور اگر روزہ ہے تو احتیاطی طور پہ روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے، لیکن 5 دن سے پہلے وہ اپنے شوہر سے ہم بستری یعنی کہ مکمل دخول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ نہ کریں۔ ایام عادت کے بعد خون کے قطرات کئی دنوں تک دکھائی دینا۔ مسئلہ صورت میں اگر ایام عادت پورا ہونے کے بعد بھی وقفے سے تھوڑا بہت خون آتا رہتا ہے تو 10 دن تک کے ایام حیض کا شمار ہوں گے، اور 10 دن کے بعد بھی اگر قطرات آتے ہیں تو انہیں استحاضہ سمجھا جائے گا، لہذا 10 دن پورے ہونے تک نماز وغیرہ موقوف رکھیں اور اس کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ مدت حیض آنے کی 10 دن ہے، 10 دن کے بعد یہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، اور جو ہے وہ غسل کر کے اس کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ ماہواری کے خون کو دوا سے روکنے پر نماز کا حکم کہ اگر پیشگی دوا کھائی جس کی وجہ سے حیض کا خون بالکل نہیں آیا تو ان ایام میں نماز اور روزہ وغیرہ سب درست ہے، جب تک خون ظاہر نہ ہو اس وقت تک عورت پاک سمجھی جائے گی، اور اگر خون ظاہر ہونے کے بعد دوا کے ذریعے سے روکا ہے تو اس میں عام ضابطوں کا خیال کرتے ہوئے پاکی یا ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ عورتیں دوائیوں کے ذریعے حیض روکنے کا تکلف نہ کریں، کیونکہ یہ صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں خون سے بچنے کے لیے اگر دوائیوں کا استعمال کر رہی ہے تو خون آنے سے پہلے اگر وہ دوائیوں کا استعمال کرے تو ایسی حالت میں اگر خون نہ آئے تو وہ پاک سمجھی جائیں گی، لیکن اگر خون آنے کے بعد وہ دوائیوں کا استعمال کرے تو پھر وہ اگر خون نہ آئے تو اب وہ پاک ہوگی، اگر خون آ جائے تو ناپاک ہوگی، لیکن دوائیوں کا استعمال نہ کرے اس لیے کہ اس سے صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوا کے ذریعے دم حیض روک کر روزہ اور جماع کا حکم۔ اگر دوا کے ذریعے حیض کا خون روک دیا جائے تو جب تک خون باہر نہ نکل آئے اس وقت تک حیض کے احکامات جاری نہ ہوں گے، وہ عورت بدستور نماز وغیرہ ادا کرے گی اور شوہر کے لیے اس سے استمتاع بھی درست ہوگا، خواہ اسے اس دوا کے استعمال کا علم ہو یا نہ ہو، لہذا مذکورہ صورت میں آپ پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہے کہ اگر وہ دوائیاں استعمال کریں اور خون ہی نہ آئے تو اب وہ شوہر سے ہم بستری اور نمازیں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ سب درست ہے، کفارہ اس پر لازم نہیں آئے گا۔ حالت حیض میں کون کون سی عبادت ممنوع ہے؟
حالت حیض میں عورت کے لیے مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم چھونا اور پڑھنا اور طواف کرنا وغیرہ ممنوع ہے۔ البتہ ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورت ناپاکی کی حالت میں درود شریف یا دیگر اذکار پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب، عورت حیض کی حالت میں درود شریف اور دیگر اذکار پڑھ سکتی ہے، البتہ قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے رواں پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کہ قرآن کریم کو جس طرح روانی سے پڑھا جاتا ہے، ایک پارہ ختم ہو گیا، 2 پارہ یا 1 صفحہ 2 صفحہ، اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر اذکار جو قرآن ہی کی چاہے وہ دعائیں ہی کیوں نہ ہو یا درود شریف ہی کیوں نہ ہو، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ناپاکی کے ایام میں عورت کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ناپاکی کے ایام میں قرآن کریم کی تلاوت عورت کے لیے ممنوع ہے۔ اس حالت میں ہرگز قرآن کریم نہ پڑھا کرے اور نقصان کی فکر نہ کرے۔ حکم شرعی یہی ہے، یعنی کہ کوئی عورت حفظ کر رہی ہو تو اگر قرآن چھوڑ دے تو اس کے لیے بڑا بھاری مشکل ہوتا ہے، تو یہ ایسی حالت میں حکم شرعی پر عمل کریں اور قرآن کریم نہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنوبی کوئی چیز قرآن میں سے نہ پڑھے۔ ناپاکی کے دنوں میں قرآنی آیت بطور تسبیح کے پڑھنا، تو فقہا نے حائضہ کے لیے بنیت ذکر و دعا آیات قرآنیہ پڑھنے کی جو اجازت دی ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان آیات میں ذکر و دعا کے معنی پائے جاتے ہوں، نیز وہ آیات لمبی نہ ہوں۔ لہذا سوال میں ذکر کردہ 2 آیاتوں میں سے پہلی آیت یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم ذکر و دعا کے مفہوم سے خالی ہے، بلکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ بیان کی گئی ہیں، اس لیے بحالت جنابت ان آیت کا پڑھنا موجب تعمل ہے۔ البتہ دوسری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اس میں ذکر و حمد کے معنی واضح ہیں، اس لیے اس آیت کو ذکر کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ معنی یہ کہ قرآن کی دعائیہ آیات جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا تقبل منا، اسی طرح سے ربنا لا تزغ قلوبنا، اس طرح کی جو ربنا کی جو دعائیں ہیں یا پھر دوسری بھی جو دعائیں ہیں قرآن کی آیات، اس کو ذکر کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو دوسری احکامات کی آیات ہے یا حضور کی مبعث کی آیات ہے یا اللہ کی تعریف کی آیتیں ہیں، اس کو پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ دعائی جو آیات ہیں اس کو آپ پڑھا کریں۔ حالت حیض میں تفسیر معارف القرآن چھونا یا کوئی اور تفسیر چھونا۔ حالت حیض میں معارف القرآن جیسی تفسیر کی کتابیں جن میں تفسیر کا حصہ زیادہ ہے چھونے کی گنجائش ہے، لیکن جہاں قرآنی آیات لکھی ہیں ان پر ہاتھ لگانے سے احتراز کیا جائے۔ یہاں پر کور کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ اگر تفسیر یا قرآن کو ایک کپڑے سے باندھا ہوا ہے تو کپڑا تو آپ چھو سکتی ہے کیونکہ وہ تو ایک غلاف کے حکم میں ہے، لیکن جو تفسیر کی جو کتاب ہے کتاب کو بھی آپ چھو سکتی ہے، لیکن جہاں پر قرآنی آیات لکھی گئی ہو، اسی طرح دیگر کتب کا بھی مسئلہ ہے، دینی کتب کو آپ چھو سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے، لیکن جہاں پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں اس کو نہ چھویا جائے۔ البتہ آج کل یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہتر یہی ہے کہ ان سے بھی پرہیز کیا جائے، اور ان حالات میں اگر کوئی حفظ کر رہی ہے عورت تو وہ یوٹیوب کے ذریعے سے قرآن سن لیا کریں، اور اسی طرح سے کتاب بھی دیکھنی ہو تو یوٹیوب کے ذریعے سے اس مضمون کے بیانات سن لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت کا ذکر اور دعا اور دینی کتابیں پڑھنا، تو جواب بتایا گیا ہے کہ سوال میں ذکر کردہ تمام اذکار اور دعائیں اسی طرح دینی کتابیں حیض اور نفاس والی عورت پڑھ سکتی ہے، جیسے کہ کچھ یہاں پر اذکار بتائے جا رہے ہیں کہ درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
تو اسی طرح سے استغفار، کلمہ طیبہ، نیز یا اللہ یا رحمان وغیرہ، اور کیا اس حالت میں کوئی دینی کتاب، یہ تمام چیزیں ایک حیض والی عورت پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کریم کی معلمہ حالت حیض میں کس طرح سبق دے، ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے سبق دے سکتی ہے، آیت کی رواں قرأت نہ کریں کہ معلمہ اگر ہے کوئی بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، استانی ہے، تو ایک ایک کلمے کو الگ الگ پڑھے، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے تو ذالک، پھر بولے الکتاب، پھر بولے لا ریب، پھر بولے فیہ، تو ایک سانس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس طرح نہ کہیں، بلکہ ایک ایک کلمے کو الگ الگ وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایام حیض میں معلمات کا درس دینا، تو ایام مخصوصہ میں حدیث و فقہ کی درس کی گنجائش ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں۔ اول یہ کہ دوران درس قرآن کریم کی رواں تلاوت نہ کریں، دوسرے یہ کہ قرآن کریم کو اور کتب دینیہ کو اس حصے کو ہاتھ نہ لگائیں جہاں کوئی قرآنی آیت لکھی ہو۔ یہ ایک عام طور پر مسئلہ ہے کہ روانی سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور اسی طرح سے جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہو وہاں پر چھو نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ فقہ کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو یا حدیث ہو، بیان کر سکتی ہے، درس بھی دے سکتی ہے۔ طالبات حدیث کا ایام مخصوصہ میں درس تفسیر میں شرکت کرنا، حالت حیض میں طالبات درس تفسیر سن سکتی ہیں بشرطے کہ درس کی مجلس مسجد میں منعقد نہ ہو، کیونکہ حیض والی عورتیں یہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ ناپاکی کے دنوں میں حدیث و تفسیر کی عبارت پڑھنا، ناپاکی کے ایام میں مذکورہ طالبات حدیث و تفسیر کی کتابوں کی عبارات قرآنی آیات کے علاوہ بغیر ہاتھ لگائے پڑھ سکتی ہے، البتہ ان کتابوں کو اس حالت میں ہاتھ لگانا مطلقاً مکروہ ہوگا، کیونکہ ان کتابوں میں بکثرت قرآن کریم کی آیات تحریر ہوتی ہے۔ جو حدیث تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر حصہ آیات کا ہوتا ہے، تو احتیاط کی بنا پر اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ تو بہرحال یہ کچھ متفرق اور الگ الگ مسائل آپ حضرات کے سامنے اسی جذبے سے کہے گئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔